خدا کا ڈر مان سکیں۔ آئیے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو خشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے گا۔ اس صورت میں تیرا باپ جو خشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تو عزیزو، روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی خاص وقت تک روکے رکھنا، کسی خاص ٹائم کے لیے، کسی خاص ایام کے لیے، کسی خاص مہینوں کے لیے، کسی خاص سالوں کے لیے، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا کا نام روزہ ہے۔ رکنا، سٹاپ ہونا، چھونا نہیں، یہ روزہ ہے۔ بولنا نہیں، کہنا کہ میں تو چپ رہ، روزہ کیا ہے، بولنا نہیں، یہ بھی روزہ ہے۔ بری بات کو سننا نہیں، یہ بھی روزہ ہے۔ کسی بری چیز کو دیکھنا نہیں، یہ بھی روزہ ہے۔ اب روزے کو کی جو میننگز ہے نا، ہم اس میں پہلے رہیں گے کہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا۔ مطلب اور مفہوم تو یہ ہے کہ رکنا، سٹاپ۔ اور اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کی حضور میں کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے سے بھی ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، بری بات کہنے سے بھی، سننے سے بھی، دیکھنے سے بھی، کرنے سے بھی ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے۔ لیکن جب ہم رات کو جیسے سو جاتے ہیں تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو جب ہم پہلا کام کرتے ہیں، کچھ چیز کھاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ۔ بریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، اور فاسٹ کیا ہے؟ روزہ۔ یعنی پوری رات آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جب صبح آپ نے سب سے پہلا کام کیا کھانے والا، تو وہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ روزہ ہی تھا۔ آپ نے کھایا پیا نہیں تھا، پھر آپ نے کھا لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ بریک فاسٹ، یعنی روزہ آپ نے توڑ دیا۔ تو فاسٹ جو ہے وہ جب تک آپ نے کھایا پیا نہیں ہے، یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک نہیں کھایا تو کوئی فاسٹ تھا، دوپہر سے شام تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا تو فاسٹ تھا۔ تو اس سے درمیانی پیریڈ کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ فاسٹ ہوتا ہے، لیکن جب کچھ کھا لیتے ہیں تو وہ بریک فاسٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ انگریزی ہے، لیکن ہمارے پاس جو مفہوم ہے وہ عربی کے اندر تو اس کو صوم کہا گیا ہے، یعنی روزہ۔ اس کے میننگز بھی یہی ہیں۔ ہم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ نہ صرف علم الہیات کے مطابق جو خدا کو مانتی ہیں، خدا کی پرستش کرتی ہیں، نہ صرف وہ روزہ رکھتی ہیں بلکہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے رہے جو خدا کو نہیں مانتے، جو بت پرست ہیں، جو چلا کاٹنے والے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ کوئی نیا نہیں ہے کہ کلیسیا روزہ رکھتی ہے، اس سے پہلے دین یہودیت کے اندر بھی لوگ روزہ رکھتے رہے۔ سوموار اور جمعرات کا خاص وہ روزہ رکھتے، اس کے علاوہ جو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھے جاتا، اور پھر اس کے علاوہ اور 4 روزے اس کے علاوہ تھے۔ اسی طرح سے دین اسلام کے اندر بھی روزہ رکھا جاتا ہے، ماہ رمضان کے اندر 30 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندو جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنی درگا ماں کے لیے 9 دن کا روزہ رکھتے ہیں، جس میں کیتھولک کے اندر اسے نوینا بھی کہا جاتا ہے، وہ ہندوازم سے ہے۔ تو وہ جو اس میں روزہ رکھتے ہیں، ایک بڑی بات مشہور ہے کہ مسیح جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ توے کی پکی نہیں کھاتے بلکہ فروٹ جوس کھا پی لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کو جہاں ڈیوٹیز کرتے ہیں، جو فیلوز ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان کو بتائیں کہ روزے کا مطلب بھی رکنا ہے، تو کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، برائی سے بھی رکنا ہے۔ تو پھر اس کے اندر کوئی فروٹ کو جوس نہیں ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر پھر جب ہم ایک شام سے لے کر دوسری شام تک ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ ہاں، ہندوؤں میں ایک رسم ہے جو درگا ماں کے لیے وہ 9 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے الاؤ ہوتا ہے کہ وہ فروٹ جوس کھاتے ہو پیتے ہیں، ہمارے میں نہیں۔
یسوع مسیح نے جب 40 دن اور رات کا روزہ رکھا تو اس میں کچھ کھایا اور کچھ پیا نہیں ہے. تو روزہ دراصل جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آتا ہے. آج ہمارے جو مضمون ٹاپک ہے روزہ اور تبدیلی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سالوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ہم کیونکہ مسیحی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم مسیحی ہیں. ہمارا مذہب جو ہے بنتا جا رہا ہے کہ ہم خاندانی ہیں. لیکن دراصل جو مسیحیت ہے یہ شخصی طور پر بے شمار لوگ ایسے بھی جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی تو کہتے ہیں روزہ رکھنے ہیں ماڑے ہونے وہاں سے لوگ بھوکے رہتے ہیں. تو وہ روزہ نہیں ہوتا. روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ دراصل تبدیلی کا نام روزہ ہے. روزہ سے خود نہیں رکھنا چاہتے اس لیے سے اپنی گال کو پکا کر لینا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کلیسیا کے اندر سب سے بڑا جو فقدان ہے روحانیت کا وہ روزہ نہ رکھنا ہے. گھروں میں برکت نہ ہونا, بدروں میں آپ کی زندگی میں خدا کا نہ ہونا روزہ نہ ہونے کا سبب ہے. جب روزہ نہیں ہے تو خدا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ جب ہم اس کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں ہو سکتے اس سے مراد ہم گناہ کو, برائی کو, بدی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. خداوند وہ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا, اسی گناہ چھاڑی نہ. اب 40 دن کے روزے کلیسیا نے مقرر کیے ہیں. موسیٰ نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا 2 بار. ایلیا نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا. یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا. اس میں کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے. ہمارے لیے مقرر ہے کیونکہ پرانے میں ہمارے پاس احبار کی کتاب میں لکھا کہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک اپنی جانوں کو کیا لینا. تو روزہ دکھ کا نام بھی ہے. لیکن ہم روزے کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہیں ہمارے پاس. کتاب مقدس میں کن کن مقاصد کے لیے روزہ رکھا گیا. لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے بھی روزے دعا چاہیے. وہ جن کا باپ مار جاتا ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, وہ شام تک وہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں. آج بھی این جی لوگ کی پہلے روٹی نہیں کھاتے ہوتے, لوگ کھا لیتے ہیں نا. پہلے روٹی نہیں کھاتے, پھر جب دفنا کر آتے ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں روٹی کھاتے ہیں. تو یہ بھی ہندوؤں میں رسم ہے روزہ رکھنے کی. اس طرح سے ہوتا ہے. 3 دن بھی لوگ کا چولہا نہیں جلتا. 10 دن بھی لوگ جب ڈیڈ باڈی ان کی رہتی تو پھر وہ روزہ کی حالت میں رہتے, یعنی کھاتے اور پیتے نہیں. ہمارے پاس جو دین مسیحت کے اندر روزہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو خداوند کے لیے تبدیلی کے لیے اس کے سامنے لانا. دکھ تو ہم نہیں دے پاتے کیونکہ جو دکھ دینا تھا وہ بڑا خطرناک طریقے سے دکھ دیتے تھے. اپنے آپ کو وہ کانٹوں پر چلاتے تھے, اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر چلانا, اپنے آپ کو کانچ پر چلانا. اور جہاں وہ جس ٹیبل پر سوتے, جس بینچ پر وہ سوتے, اس کے اندر کیل نکلے ہوتے تھے. جب اس پر سوتے تو ان کو پراپر نیند نہیں آ پاتی تھی. اس سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے ہم اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں. رومن کیتھولک کے اندر جب جو لوگ فادر اور سسٹرز بنتے ہیں, جہاں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہاں پر بڑی بڑی گھنٹیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ راتوں کو وہ سو نہ سکے, اور اگر وہ سوتے تو وہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تاکہ ان کو نیند نہ آئے, تاکہ وہ روزے کی حالت میں رہیں, اپنی جانوں کو دکھ دیں. نیند پوری نہ کرنا. سیدھے روزہ کے سمجھ جانے نا ادھا دن سوتے نکل جاتے ہیں. تو وہ اپنی جانوں کو دکھ دینے سے مترادف یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو, اپنے بدنوں کو دکھ دینا. اور یہودیوں کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنے سر میں خاک ڈالتے, اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھتے. یہ بھی دکھ کی علامت تھی. یہاں پر یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یہ جنہوں نے کیا ان کی بات ہو رہی ہے, مسیحت کی بات نہیں ہو رہی. مسیحت میں روزہ کیسا ہے, مسیح روزہ کیسا ہے. مسیح روزہ ہے اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن اب یسوع نے کیا کہا, بلکہ جب تم روزہ رکھے اپنے سر میں کیا ڈال. یہ تبدیلی ہے, یہ چینجنگز ہیں. اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. میرے عزیز بہن بھائی, ہم کس روزے کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں یا لانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسا روزہ جو خداوند کو خوش کرے, کیا ہم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا ایسی عبادات ہم کر رہے ہیں؟ کیا ایسی ورشپ ہم کر رہے ہیں؟
کیا ایسی تبدیلی اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ روزہ رکھیں تو پھر میرے اندر مکمل تبدیلی ہو؟ ادھر لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، شام کو پھر وہ سگریٹ پی رہے ہوں، پھر میں سارا دن پیتی نہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے جی میں نے آج، شام کو پھر وہی بیڑا سوار کھا رہے ہوں، وہی پھر نشہ کر رہے ہوں، وہی پھر پرانی زندگی۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ کا 17 دن بھوکا پیاسا رہنا، وہ تو آپ نے ڈائٹ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو تبدیلی نہیں آئی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو روزہ دراصل تبدیلی کا نام ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے سروں میں خاک نہیں ڈالو بلکہ اپنے سروں میں تیل ڈالو۔ اس کے لیے یسایہ نے بھی 61ویں باب اس کی 30 آیت میں کہا، یسایہ 61 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا۔ غور کیجیے گا، مسیح کلیسیا کے لیے، ایماندار کے لیے کیا ہے؟ بلکہ سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت دے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہم اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، ہمارے روزے خداوند کو جلال دینے کے لیے ہیں، اس کی قربت، اس کی نزدیکی کے لیے ہیں، اسے اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہیں۔ اگر ہم یہ کر نہیں پاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اپنے اندر چینجنگز لائیں، تبدیلی لائیں۔ روزے کے ایام جو ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ ہمیں چیلنج دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی کی طرف راغب ہوں، اور اپنے ہر روزے کے ساتھ ساتھ ہر روز مرحلہ ہے، یہ چینجنگز کا، تبدیلی کا مرحلہ ڈیلی بیسس پہ ہے۔ اور دوسری بات، روزوں کے جو ایام ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں 3 بڑی آزمائشوں پر غلبہ پانے کے لیے۔ روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں 3 بڑی آزمائشوں پر غلبہ پانے کے لیے۔ نمبر 1 اختیار، نمبر 2 دولت پر، نمبر 3 اپنے رتبے پر۔ یہ 3 آزمائشیں یسوع مسیح پر آئیں۔ اگر تو خود فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائے، یہ اختیار ہے اس کے پاس، وہ چاہتا تو روٹیاں بن سکتی ہے، پر اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کیا۔ یہ چیلنج ہمیں دیتا ہے، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ہم ان کا غلط استعمال نہ کریں۔ اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر اس کے پاس دوسری آزمائش آئی، اسے بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی ساری سلطنتیں پل بھر میں دکھا دی۔ اس نے کہا بس مجھے گر کر کیا کر دے، سجدہ کر دے، یہ ساری دولت تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ وہ دولت پر اختیارات ہے۔ آج ہم دولت کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، یسوع کا انکار کر دیتے ہیں بس، لیکن یسوع نے اس پر غلبہ پایا۔ تیسری بڑی آزمائش رتبہ۔ پھر ابلیس اسے اونچے ہیکل پر کہ اونچے کنگرے پر لے گیا اور وہاں سے کہا اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے فرشتے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہ رتبہ تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش کر۔ غور کریں کیسی کیسی باتیں ہیں جن پر روزہ دار غلبہ پا سکتا ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں ہم کہہ دیتے ہیں او مرضی تو روزہ رکھو، مرضی تو نہیں رکھو، ساری آج مرضی نہیں ہے۔ پورا سال بھی ہماری مرضی نہیں رہتی، جب روزوں کا تہوار آتا ہے تب بھی ہماری مرضی نہیں رہتی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم یسوع کے ہیں۔ عید قیامت المسیح وہی منائے گا جو یسوع کے ساتھ مرتا، اس میں دفن ہوتا اور پھر وہ جی اٹھنے کی عید منا سکتا ہے۔ جنہیں روزے رکھ کے مریا ہی نہیں گا، اپنی خواہشوں کو دفن ہی نہیں کیا، گناہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، عہدہ کارا عید قیامت المسیح منا گا۔ جب وہ یسوع میں مرا نہیں، دفن نہیں ہوا، یسوع کے ساتھ جیے گا کیسے؟ تو روزہ دراصل یسوع کے ساتھ مرنا، دفن ہونا اور جی اٹھنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اور تیسری بات، روزوں کے ایام ہمیں ہوش میں لاتے ہیں، ہوش دلاتے ہیں۔ ہم دنیا میں گرک رہتے ہیں نا، دنیا کی خواہشوں میں، کھانے پینے میں، عیش و عشرت کے بندے بنے رہتے ہیں، لیکن پھر روزوں کے ایام جو ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ہمیں ہوش میں لاتے ہیں۔ جیسے مصرف دنیا میں پھنس گیا، عیش میں پڑ گیا، گناہ میں پھنس گیا، اپنا پیسہ اجاڑا اس نے بد چلنی کے اندر، گناہ کے اندر، لیکن پھر خدا کا کلام کہتا ہے جب وہ بھوکا ہوا،
جب وہ پیاسا ہوا، جب اسے وہ پھلیاں بھی کوئی کھانے کو نہیں دیتا جو سور کھاتے تھے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ہوش میں آ گیا. اس نے کہا میں آسمان کے خدا کا اور تیری نظر میں کیا ہوا ہوں؟ میرے عزیزو، یہ ہوش میں آنا تبدیلی ہے. کیا ہم ہوش میں آ رہے ہیں؟ یہ روزے ہمیں ہوش میں لاتے ہیں. ہم غور کریں کہ ہم ابلیس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم گناہ کو قبول کیے ہوئے ہیں اور گناہ زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. روزے ہمیں ہوش میں لاتے ہیں. تو روزہ تبدیلی کا نام ہے. روزہ بھوکے پیاسے رہنے سے زیادہ تبدیلی اہم ہے. اگر ہم تبدیل نہیں ہو رہے تو یسوع کا ہماری زندگی میں سمجھو کوئی کردار ہی نہیں ہے. ہم یسوع کے ہے ہی نہیں ہے. ہم نے بس لبادہ اڑا ہوا ہے، بس نام رکھا ہوا ہے مسیح کے ساتھ. اس طرح سے ہم مسیح کے نہیں ہو سکتے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے دیں، روزہ رکھیں، بھوکے پیاسے رہ کر اپنی جانوں کو اس کے لیے نثار کریں. اور اس کہتا ہے بس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند ہے. یہ تمہاری مقبول عبادت ہے. خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آئیے خدا سے فضل مانگیں کہ ہم ایسا روزہ رکھ سکیں جو میرے اندر تبدیلی لے آئے. میں ایسا روزہ رکھ سکوں جو میرے اندر تبدیلی لے کر آئے. آئیے خدا ہم کی شکرگزاری کریں. سب آنکھیں بند کریں. خدا ہم کی شکرگزاری کریں اس روزے کے لیے، روزوں کے تہوار کے لیے. خدا ہم کی شکرگزاری کریں، خدا سے فضل مانگیں. خدا مجھے فضل دے کہ میں روزہ رکھ سکوں، میں اپنی جان کو تیرے ظلم نذران کر سکوں، میں خدا اپنے آپ کو تیرے سامنے لا سکوں تاکہ تیری شکرگزاری ہو سکے. ہاللیلویا. آئیے خدا کے حضور میں شکرگزاری کریں گے. آئیے دعا کریں گے. اگر کلام کی سمجھ آئی ہے تو اس کی شکرگزاری کریں. اس کا کلام ہمیں توڑتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے. بھائی موسیٰ کے ساتھ مل کر دعا کریں سنے کلام کے لیے.